السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ان 7 باتوں کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں، اس پوری ویڈیو کو آپ بڑے دھیان سے سنیے گا۔ مجھے امید ہے اسے آپ نے سن لیا تو جو غلطی آپ کر رہے ہیں پھر وہ غلطی آپ نہیں کریں گے، کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی آرزو، کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی مطلب دعا ہوتی ہے جو وہ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، نفل نمازیں پڑھ کے دعا مانگتا ہے۔ مان لیجیے گا آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے اور آپ ہر دن دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے قرض سے نجات عطا فرما دے، لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ہم ایسی کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے؟ اسی طریقے سے آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسی کیا غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ یا مان لیجیے گا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایسی کیا غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہیں فرما رہا ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ تو وہ 7 غلطیاں آج میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو ان 7 باتوں کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب وہ 7 باتیں کون کون سی ہیں، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، کیونکہ ہر انسان دعا مانگتا ہے اور اگر یہ غلطی کرے گا تو پھر اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آئیے گا وہ 7 باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بھی آپ دعا کریں اخلاص کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور دعا قبول کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، اس طریقے سے ہاتھوں کو مسل رہے، ادھر ادھر کو دیکھ رہے ہیں، امام صاحب دعا مانگ رہے اور ایسے ادھر ادھر کو دیکھ کے ذہن ادھر ادھر لگا ہوا ہے، وہ بس خالی فارمیلٹی پوری کری اور دعا مانگی، گھر کو واپس آ گئے۔ تو کیا بتاؤ آپ کی ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رونے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں، گڑ گڑا کر، رو رو کر کے آپ دعا مانگیے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جو لوگ بے توجہی کے ساتھ ذہن ادھر ادھر لگا ہوا ہے، ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں، منہ سے آپ کی دعا مطلب آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو ایسی دعا جو ہے بے توجہی کے ساتھ جو مانگی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ نمبر 2، جو لوگ حرام کھاتے تو ایسے لوگوں کی بھی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتا ہے۔ تو جو لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حرام کا ایک لقمہ بھی اگر پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو اللہ پاک 40 دن تک اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حرام کا ہم کہیں کھا رہے ہوں، تو اس چیز پہ غور کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جائز اور حلال روزی آپ استعمال کریں، کھائیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، نمازیں بھی قبول ہوں گی، ساری چیزیں آپ کی قبول ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ حرام کھانے والے شخص کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی آپ کو بچنا ہے۔ نمبر 3، گناہوں سے اور معصیت سے بچیں۔ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو اللہ پاک ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ سے چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد معافی مانگ لیں، معافی مانگنے کے بعد پھر آپ دعا کریں، لیکن جس گناہ سے آپ نے توبہ کی ہے نا، وہ گناہ آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عزم مصمم کریں کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے دھوکے سے جان کا الگ بات ہے، لیکن جو گناہ آپ کر چکے ہیں نا، دوبارہ اس کو مت کرنا۔ کل آپ نے گناہ کیا، آج توبہ کر لی، پھر کل کو پھر وہی گناہ کر لیا، پھر اگلے دن توبہ کر لی، پھر وہی گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر دعا مانگ رہے ہیں، تو ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک پکا وعدہ نہ کرے اور اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ نہ کر لے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے پچھلے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کریں۔ دیکھو ٹھیک ہے، پچھلے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि जब बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है ना, तो अल्लाह पाक उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है, क्योंकि तौबा का दरवाजा अभी खुला है। तौबा का दरवाजा अभी खुला है। और एक बात यहां पर खास ख्याल रखें कि जब भी आपसे गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर लें, है ना, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर आपसे गुनाह हो गया और आपने तौबा नहीं की तो फिर मौत आपको तौबा करने की मोहलत भी नहीं देगी। हजरत इजराइल मलकुल मौत जब आएंगे तो तौबा करने की मोहलत नहीं मिलेगी कि मैं तौबा कर लूं अपने गुनाहों से। इसलिए जब भी आपसे जानकर भूल कर जाने में अनजाने में अगर कोई गुनाह हो जाता है ना, तो जितनी जल्दी हो सके आप तौबा कर लें और उस गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। ठीक है, वो अल्लाह के बारगाह में आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। नंबर 5, पांचवें नंबर पर आता है कभी भी नेक कामों में और भले कामों में देर ना करें, है ना। नेक कामों में और भले कामों में, जैसे मान लीजिएगा कि कहीं पर मिलाद शरीफ हो रही है तो आप चाहिएगा मिलाद शरीफ में शिरकत करें, वहां पर उलमा इकराम का बयान सुने, दुरूद शरीफ पढ़ें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करें, ये नेक काम है। इसी तरीके से जनाजा जा रहा है, आप उसमें शरीक हो, नेक काम है। किसी की निकाह खानी हो रही है, उसमें शरीक हो, नेक काम है। अगर कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को आप दूर करें, नेक काम है। रास्ते में पत्थर पड़ा है, आपने उठाकर एक तरफ रख दिया, नेक काम है। तो जो नेक काम है, तो नेक कामों में, भलाई के कामों में कभी भी आप देर ना करें। और जो लोग नेक कामों से, भलाई के कामों से दूर रहते हैं, बचते, तो फिर वो दुआ मांगते तो उनकी दुआ जल्दी कबूल नहीं होती है। कोई परेशान हाल है, उसकी परेशानी को आप नहीं समझ रहे हैं, जबकि आप चाहें तो उसे कुछ दे करके उसकी परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, तो नंबर 6, छठे नंबर पर आता है दुआ से पहले दुरूद शरीफ और दुआ के बाद दुरूद शरीफ का ना पढ़ना। जो लोग दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते और जब दुआ खत्म कर दी जब भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते, तो ऐसे लोगों की दुआ जल्दी कबूल नहीं होती, ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं की जाती है। क्यों? इसलिए कि जब भी आप दुआ मांगे तो दुआ मांगने से पहले अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ जरूर पढ़े। उसके बाद जो भी आपको दुआ मांगना मांगिएगा। और जब आप दुरूद शरीफ, जब आप दुआ खत्म करने वाले हो तो दुआ खत्म करने, दुआ के लास्ट में फिर आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसके बाद में दुआ को खत्म कर देना है। तो इस अंदाज से अगर आप दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। आपने दुरूद शरीफ पढ़ी नहीं और जो भी आपको दुआ में मांगना था आपने मांग लिया और अपने घर को आ गए, तो आप आते रहिएगा, जाते रहिएगा, दुआ मांगते रहिएगा, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक कि आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है जब भी आप दुआ करें तो वसीला दे करके दुआ करें। जब भी आप दुआ करें तो वसीला दे करके दुआ करें। क्यों? इसलिए कि जब हम किसी अल्लाह के नेक बंदे का, महबूब का वसीला देकर दुआ मांगते तो अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। तो जब भी आप दुआ मांगे तो वसीला देकर के दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।